حدیث مبارکہ کو کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی. مسلمانوں، ہمارا دین اتنا اہم ہے، اتنا عظیم ہے کہ ہمارے دین نے پیدا ہونے کے بعد آنکھ کھولنے سے لے کر مرنے تک، آنکھ بند ہونے تک کون سی چیز کیسے کرنا چاہیے یہ تک بتا دیا. یعنی پوری زندگی میں کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا نہ ہو، بلکہ جب بچہ پیدا ہو کر آنکھ کھولتا ہے تو اسلام قانون لا کر کے بتا رہا ہے، اسلام قانون بیان کرتا ہے کہ بچے کی آنکھ کھلے، وہ پیدا ہو جائے، اس کے کان میں پہلے اذان پڑھو. دیکھو بچے نے آنکھ کھولی، قانون آ گیا، رسول اللہ نے فرمان جاری کر دیا، اس کے کان میں اذان پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اس کو کچوکے دے رہا ہے. ابھی دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ بچہ روتا کیوں ہے. دنیا میں آنے کے بعد بچہ روتا کیوں ہے، سائنس اب تک اس پر خاموش ہے. اور 1450 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت بتا رہے بچے کے رونے کی 2 وجہ ہے. ایک تو شیطان اس کو کچوکے دیتا ہے، اور ایک تو وہ ماں کے پیٹ سے نئی دنیا میں آتا ہے تو اس کو وحشت ہوتی ہے، وحشت. اب اذان کی برکت سے شیطان بھی بھاگتا ہے اور انسان کی وحشت بھی دور ہوتی ہے. اس لیے بچے کے کان میں اذان پڑی جائے. آج تک ترقی کے باوجود سائنس خاموش ہے کہ بچہ روتا کیوں ہے، لیکن غیب داں نبی نے 1450 سال پہلے اس کی دونوں وجہ بیان کر دیا، قانون بھی دے دیا، اذان پڑھو. اس لیے کہ اذان کی برکت سے حدیث پاک میں آتا ہے جب اذان کے کلمات پڑھے جاتے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جو کچوکے دے رہا تھا وہ بھاگ گیا. اور اذان کی برکت سے وحشت بھی دور ہوتی ہے، گھبراہٹ بھی دور ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تھے تو اندھیرا دیکھ کر کے وحشت ہو رہی تھی، کیونکہ جنت میں اندھیرا نہیں ہے، اجالا ہی اجالا ہے. یہاں وحشت ہو رہی تھی تو جبریل علیہ السلام نے اذان پڑھی، اللہ نے وحشت دور کر دی. اذان کی برکت سے وحشت دور ہوتی. اسی لیے کبھی اگر آپ کو بھی گھبراہٹ ہو تو اذان کے کلمات پڑھا کرو. اذان صرف وہ نہیں ہے جو مؤذن کان میں انگلیاں ڈال کر کے پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ صرف لائے میں پڑھنے کا نام اذان نہیں ہے. اگر آپ کو وحشت ہو رہی ہے تو آپ بھی اذان کے کلمات دہرا سکتے ہیں. اللہ اپنے اپنے دل میں زبان پہ ہلکے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کی برکت سے بھی آپ کی وحشت دور ہو جائے. اب آپ دیکھیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیدا ہونے سے لے کے آنکھ کھولنے سے لے کے آنکھ بند کرنے تک حضور نے پورا قانون دیا. دیکھا آپ نے، پیدا ہوا بچہ تو کان میں اذان دو. اور پھر قانون دیا جب کوئی مر جائے، توجہ کریں، کسی مذہب میں یہ قانون نہیں ملے گا، یہ تعلیم نہیں ملے. جب کوئی مر جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دو. آنکھ کھلنے سے قانون شروع ہوا، آنکھ بند کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے. آنکھ بند کر دو اور آنکھ بند کرتے ہوئے پڑھو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دعا بھی عطا فرماتے. یعنی کہیں پر ہمیں تشنا قانون نہیں چھوڑا گیا، لیکن یہ اپنی کم نصیبی ہے کہ ہم نے دین پڑھا نہیں. دین نہیں پڑھا اسی لیے سب کچھ ہو رہا ہے. دین نہیں پڑھا اسی لیے سب کچھ ہو رہا ہے. دین پڑھیے، دین کے قریب آئیے. ہر مسلمان پر کم سے کم اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جو اس کے لیے زندگی کے ضروریات میں شامل ہے. یعنی کون سا علم فرض ہے؟ طہارت کیسے کی جائے، وضو ہے، غسل ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تجارت کے کاروبار کے مسائل ہیں، مسجد میں آنے جانے کے مسائل ہیں. یہ سب چیزیں سیکھنا ہم پہ فرض ہے. اگر نہ سیکھیں گے اتنا علم، جتنا علم انسان کی زندگی کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص حساب کتاب کے بغیر جہنم میں جائے گا جس شخص نے فرض علم حاصل نہیں کیا. اس لیے کہ آپ کہیں گے میں نے تو نماز پڑھی، نماز سیکھے بغیر پڑھی، نماز ہوئی ہی نہیں. تو آپ کہیں نہیں بھی اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تو قبول کرتا ہے، مجھے تو آتی نہیں، معلوم نہیں تھا تو کیا کروں. معلوم ہونا کوئی، نہ معلوم ہونا کوئی عذر نہیں، نہ معلوم ہونا کوئی عذر نہیں. تم نے سیکھا کیوں نہیں؟ بلکہ لوگ تو یہ کہتے ہیں یار علم والوں سے غلطی ہو تو ان کو ڈبل گناہ ملتا ہے، بغیر علم والوں سے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ملتا یا ایک گناہ ملتا ہے. یہ غلط ہے، یہ آپ کی من گڑت ہے. یہ بھی نہ علم ہونے کی وجہ سے. علم والے سے اگر غلطی ہو تو اس کو ایک گناہ ملے گا کیونکہ اس نے علم سیکھا ہے. عمل نہ کرنے کا ایک گناہ اس کو ہے. لیکن جس نے علم نہیں سیکھا اور اس نے غلطی کی
تو اس شخص کو 2 گناہ ملیں گے، ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ، ایک عمل نہ کرنے کا گناہ، اس کے لیے 2 گناہ ہے۔ اس لیے علم کی طرف آؤ۔ بالخصوص میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جب ہم کمپیوٹر سیکھنے کے لیے 6 مہینے کا وقت کمپیوٹر کے لیے دے سکتے ہیں، انگلش اسپیکنگ کے لیے 6 مہینے سال بھر کا وقت نکال سکتے ہیں، تو کیا ہم اپنی مسجد کے امام کے پاس آ کر نماز سیکھنے کے لیے 2-4 دن کا ٹائم نہیں دے سکتے؟ نماز مکمل سیکھنے کے لیے 2 دن 1-1 گھنٹہ کافی، یعنی 2 گھنٹے میں آپ پوری نماز سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن سیکھتا کون ہے؟ نماز میں تقریباً 52 مقامات ایسے آتے ہیں پوری 2 رکعت نماز میں کہ اگر آپ جہاں بھول کر دو تو آپ پر سجدہ سہو لازم آ سکتا ہے۔ کسے پتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ بچپنے سے مسجد میں آ رہے لوگوں کو سر زمین پہ رکھتے دیکھا، ہم نے بھی ماتھا ٹیک دیا۔ ماتھا ٹیکنے کا نام نماز نہیں ہے، کھڑے ہو جانے کا نام نماز نہیں ہے امام کے پیچھے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ہم نے نماز ہر چیز، بائک سیکھ کر چلا رہے ہیں، سائیکل سیکھ کر چلا رہے ہیں، کمپیوٹر سیکھ کر چلا رہے ہیں، کاروبار سیکھ کر رہے ہیں۔ اگر بغیر سیکھے کوئی چیز ہو رہی ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، جس کو نماز کہتے ہیں، روزہ کہتے ہیں، حج کہتے ہیں، زکوٰۃ کہتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کریں، کم سے کم نماز تو سیکھ لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو پوری عمر عبادت سکھاتے رہے، لیکن ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں تو وضو بھی نہیں آتا، ہم کن کن چیزوں کا تذکرہ کریں؟ ہم نے ابھی یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ عورتیں ہاتھ کیسے دھلتی ہے وضو میں اور مرد ہاتھ کیسے دھلتے ہیں وضو میں، یہ بھی پتہ نہیں۔ مردوں کا ہاتھ دھلنا وضو میں سنت اس طرح سے ہے کہ کلائیوں سے پانی ڈالیں گے اور کونی کی تک بہائیں گے، اور عورتوں کا وضو یہ ہے کہ کونی پر پانی ڈالے گی اور کلائیوں کی طرف بہائے گی۔ یہ ہے مرد اور عورتوں کے وضو میں فرق۔ لیکن ہم نے تو جیسے آیا ویسے کر لیا، یعنی ابھی تک مسلمان وضو بھی نہیں سیکھ سکا، اور ہم کہاں جانے کی بات کرتے ہیں، بڑی بڑی بات کرتے ہیں، ہم یہ بن گئے اور ہم وہ بن گئے اور ہم وہ بن گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ پہلے مسلمان تو بنو، اللہ کے بندے تو بنو، بہت ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب اسلام قبول کرتے تو وہ اس وقت تک دوسرے کاموں کی طرف توجہ نہیں کرتے جب تک کہ وہ دین نہیں سیکھ لیتے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے 12.5 سال تک حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر صرف سورہ بقرہ شریف پڑھی ہے۔ کتنے سال؟ 12.5 سال۔ 12.5 سال میں اللہ کے رسول سے میں نے صرف ایک سورت پڑھی ہے، سورۃ البقرہ۔ آپ غور فرمائے حضور نے کیا سکھایا ہوگا اور انہوں نے کیا سیکھا ہوگا۔ آج ہمارے یہاں سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے، حالانکہ علماء ائمہ سکھانے کے لیے تیار ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کے محلے میں تو مفتی صاحب ہیں، یہ حضرت مولانا مفتی امتیاز صاحب جو ہیں یہ سند یافتہ مفتی ہے اور ہمارے ادارے کے پہلے مفتی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دیکھیے اگر آج ہم دین نہیں سیکھیں گے نا تو نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی نہیں کرنے والے کام بھی کرتا ہے، اور اگر علم ہو جائے تو ضرور انسان بچتا ہے ان چیزوں سے۔ جیسے ابھی آپ نے سنا کہ جھوٹی قسم کا کتنا بڑا وبال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان یہ سن کر اس کا ایمان نہیں کانپے گا کہ جو جھوٹی قسم کھائے اللہ اس کی پوری نسل پہ لعنت کرے، اور اللہ حضرت موسیٰ جیسے نبی سے کہے کہ اگر تم بھی جھوٹی قسم کھاؤ گے تو میں تمہاری زبان کو بھی جلا کے راکھ کر دوں گا۔ حالانکہ میں کہہ چکا کہ نبی کبھی جھوٹی قسم نہ کھاتا ہے نہ کھا سکتا ہے، لیکن یہ گفتگو کا تیور ہے کہ محبوب کے ذریعے سے دوسروں کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ اب بتاؤ کوئی یہ جرات کرے گا؟ لیکن معلوم ہوگا تب نہ، معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ علم دین سیکھیں۔ اب گفتگو سمیٹتے ہوئے عرض کروں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے، اے ابو ہریرہ اگر ہو سکے تو کبھی جماعت مت چھوڑنا۔
نماز با جماعت مت چھوڑ، اس لیے کہ جس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، جس نے نماز با جماعت نہیں پڑھی، اس نے بھی اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار کر پھینک دیا، اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ اب یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے پر اتنا زور دیا جا رہا ہے، جو لوگ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے پتہ نہیں ان بیچاروں کا انجام کیا ہو۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو نماز نہیں پڑھتے، جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کے لقمے ان پہ لعنت کرتے، وہ کپڑے پہنتے تو لباس ان پہ لعنت کرتا ہے، جب وہ باہر نکل کے چلتے ہیں تو باریک باریک کیڑے مکوڑے اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں طاقت دے کہ اس بدبخت کو ہم ختم کر دے، اس کا خاتمہ کر دے۔ کیڑے مکوڑے بھی نفرت کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس سے جو نماز نہیں پڑھتے۔ حضرات صحابہ کرام کہتے تھے رسول اللہ کے ظاہری دور میں ہم مسلمان اور کافر کو ایک ہی چیز سے پہچانتے تھے، جو نماز پڑھتا ہے اس کو مسلمان سمجھتے تھے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کافر سمجھتے تھے۔ اب بتائیں، ہم تو جنت کے دعوے دار بھی ہیں، جنت کے ٹھیکے دار بھی ہیں، ہر جرم کرنے کے بعد، سب کرنے کے بعد ہم سوچتے ہیں یار ہمیں جنت نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی؟ کچھ لوگ تو اتنے بے باک ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں جنت میں نہیں ڈالے گا تو اس کی جنت تو خالی پڑی رہے گی۔ یہ سب بدبختی کی باتیں، اللہ کی جنت آج بھی خالی نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اوٹ پٹانگ باتیں کرنا بند کیجئے۔ اللہ کی جنت، حالانکہ آج جنت میں کوئی انسان بظاہر نہیں ہے، ابھی جنت میں انسان گئے نہیں ہیں، وہ چند نفوس ہے جن کو شہداء کہتے ہیں وہ جنت میں ہے، وہ بھی جسم ان کے قبروں میں، ابھی بھی جسم ابھی تک ان کا جنت میں نہیں پہنچا۔ شہداء کی بھی روحیں جنت میں ہیں، سبز و پرندوں کے قالب کے اندر، جسم تو ابھی بھی قبروں میں ہے۔ اولیاء کی ارواح بھی جنت میں ہے لیکن ان کے جسم اب بھی قبروں میں۔ ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد فلاں کو جنت مل جائے یا جنت نصیب ہو جائے، تو دنیا میں جنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کو ابھی جنت میں ڈالا نہیں گیا ہے، جنت میں ابھی کوئی نہیں جائے گا۔ قیامت کے بعد جب حساب کتاب ہوگا تب لوگ جنت میں جائیں گے، ابھی نہیں جانا۔ ابھی سب رہے قبروں کے اندر، اگر زیادہ سے زیادہ روحیں، تو ابھی تو جسمانی طور پہ کوئی جنت میں نہیں ہے، اب بھی اللہ کی جنت خالی نہیں ہے، اب بھی اس کی جنت آباد ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو اللہ کی جنت خالی ہوگی۔ اللہ کی جنت نہ آج خالی ہے نہ کل خالی رہے گی، اس کی جنت بھری ہوئی ہے، ابھی بھی بھری ہوئی ہے۔ اس کی جنت میں ابھی بھی اس کی مخلوق ہے جسے حور کہتے ہیں، غلمہ کہتے ہیں، اور بھی اللہ تعالیٰ جن کو بسا رکھا ہے، اب بھی وہ جنت میں موجود ہے۔ جنت سونی نہیں رہے گی۔ صرف اتنا خیال کر لیجئے، اتنا خیال کر لیجئے میرے عزیز بھائیوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز میں سستی کا مطلب کیا؟ پڑھتے ہیں، سستی کا مطلب پڑھتے ہیں لیکن فجر میں ارے چلو یار آج نہیں جائیں گے، سر درد کیا چلو یار آج نہیں جائیں گے، اس کو کہتے ہیں سستی۔ کبھی پڑھنا کبھی نہیں پڑھنا، کبھی پڑھنا کبھی چھوڑ دینا۔ فرمایا امام اعظم نے جو نماز میں سستی کرتے ہیں جب ان کو موت آئے گی تو وہ کافر ہو کے مریں گے، اللہ ان کا ایمان چھین لے گا ان سے، مرتے وقت ان کا ایمان چھین لیا جائے گا، ان کی زبانوں پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ یہ ہے کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم اپنے ایمان سے بھی بے فکر ہو گئے، ہمیں اپنے ایمان سے بھی محبت نہ رہی۔ آؤ عہد کرو نماز کا۔ تو میں کہہ رہا تھا اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا، اے ابو ہریرہ جماعت مت چھوڑنا، جماعت سے نماز پڑھنا، نماز با جماعت پڑھنا، کیونکہ جس نے بلا وجہ بلا عذر شرعی جماعت چھوڑ دی اس نے اپنے گلے سے اسلام کا پٹا اتار کے پھینک دیا اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ رہا۔ حضور علیہ السلام جماعت سے نماز پڑھتے تھے، حتیٰ کہ جو حضور علیہ السلام کی زندگی کے ظاہری آخری لمحات تھے، غور کریں نماز با جماعت سے کتنا پیار تھا، آخری ظاہری لمحات تھے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر اقدس
حضور کے قدم مبارک اس وقت بظاہر کام نہیں کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب عباس یا عبداللہ ابن عباس، ان دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام اس طرح مسجد آئے کہ حضور علیہ السلام کے دونوں پیر زمین سے رگڑ رہے تھے، زمین سے گھسٹ رہے تھے، پیروں کو کھینچتے ہوئے مسجد آئے اور امت کو پیغام دیا کہ اگر تم اس پوزیشن میں بھی مسجد آ سکتے ہو تو تمہارے نبی کی سنت ہے اس پوزیشن میں بھی مسجد آنا۔ بتاؤ آپ اور ہم جو جماعت کو بلا وجہ بلا عذر شرعی ترک کرتے ہیں اور ہم نماز جماعت نہیں پڑھتے، کیا ہم پر کبھی یہ پوزیشن آتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے ہم جماعت چھوڑ دیتے ہیں، ایسا مت کیجئے۔ اس لیے نماز با جماعت پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے، اور ہماری نمازوں میں کوئی نقص ہوتا ہے تو وہ مقبول بندوں کے صدقے میں اپنی بھی قبول کر لی جاتی ہے۔